آواز نہیں آئی. حال پر میرے کرم اے میرے مولا کر دے، یاد سے اپنی تو روشن میرا سینہ کر دے. یاد سے اپنی تو روشن میرا سینہ کر دے. اور فرماتے ہیں رات دن میں تیرے محبوب کا جلوہ دیکھوں، رات دن میں تیرے محبوب کا جلوہ دیکھوں. یا خدا تو مجھے نزدیک مدینہ کر دے، یا خدا تو مجھے نزدیک مدینہ کر دے. اور مقطع میں فرماتے ہیں یہ گناہگار رجب ہے تیرا محتاج کرم، یہ گناہگار رجب ہے تیرا محتاج کرم. لطف اس پر بطفیل شہ بتا کر دے، لطف اس پر بطفیل شہ بتا کر دے. آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ ساتھ سے کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبیر حضور مفتی نان پارا، فیضان حضور مفتی نان پارا حسین رضا قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب صلی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب قبلہ کا بڑا ہی جاندار شاندار خطاب سماعت فرمایا، اور ان سے پیشتر حضرت مولانا حافظ و قاری فضل الرحمن صاحب سے بھی اچھی تقریر آپ نے سماعت فرمائی. میں آپ کی دعوت محبت پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو گیا ہوں. نہ کوئی تقریر، نہ کوئی تدریس، جو کچھ بھی ہے میرے دامن میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میرے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ مفتی نان پارا رحمت اللہ تعالی علیہ کے در مبارک کی خیرات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. الحمدللہ یہ مجمع، یہ جلسہ دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی کہ میں نے سنا تھا کسی زمانے میں یہاں سرکار مفتی نان پارا رحمہ اللہ تعالی تشریف لاتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں آیا کرو، ایک اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، یہاں پر نظر و نیاز پیش کیا کرو، چونکہ ولیوں کی بارگاہوں سے بہت کچھ اللہ عطا کر دیا کرتا ہے. بے شک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ ایک اللہ کے ولی کے عرس مقدس میں شرکت کی سعادت سے مستفیض و مستنیر ہو رہے ہیں. بہرحال ابھی عنقریب چند ساعتوں میں حضرت سرکار گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں. ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ان کی زیارت کریں گے اور فیضان مسولی سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آئیے ہم اور آپ سب مل کر، میرے ساتھ مل کر پڑھو. میں دیکھتا ہوں کہ آپ سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے. پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باواز بلند صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میلاد کا مہینہ ہے بھائی، جی تو میلاد پر گفتگو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جی ہے جی تو میرے ساتھ مل کر پڑھو گے؟ جی بولو کون کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب پڑھیں گے۔ ہاں پڑھو۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، اور پڑھتے ہیں اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ او اللہ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اول آخر سب کچھ جانے، اول آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، کہہ دو سبحان اللہ، اور طلب کے بولو۔ اول آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، او غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ وہی رکھ دو وہی رکھ دو، الہ۔ ہاں حضور اول کو بھی جانتے ہیں، حضور آخر کو بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایسی شان ہے سبحان اللہ کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، مسجد تشریف لائے، سرکار نے نماز فجر پڑھائی، اور فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ فگن ہوئے۔ حضور نے ایسی تقریر فرمائی، ایسی تقریر فرمائی، ایسی تقریر فرمائی کہ کسی کو ہوش نہ رہا۔ ظہر کا وقت آ گیا، اب ظہر
کی اذان ہوئی، سرکار مصلی پر تشریف لے گئے، سرکار نے نماز ظہر پڑھائی، اللہ اکبر۔ اب حضور مصلی سے اٹھتے ہیں اور منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ایسی تقریر فرمائی کہ کسی کو ہوش نہ رہا، نماز عصر کا وقت آ گیا۔ سرکار منبر سے اترتے ہیں، مصلی پر آتے ہیں اور نماز عصر پڑھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ عصر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت آ جاتا ہے، یہاں تک کہ مغرب بھی پڑھائی سرکار نے، اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے لے کر آخر تک سب کچھ ہمیں بتا دیا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر اور اے میرے صحابہ سن لو، یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے اور اس کی عطا سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آخری شخص ایسا بھی ہوگا جو جنت میں جائے گا اور وہ آخری شخص ایسا ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ میں جنتی کو بھی جانتا ہوں اور جہنمی کا نام بھی جانتا ہوں۔